ڈالر کے ساتھ جو بھی لوبیز کام کرتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے پیشوا اور ان کی عالمی سطح پہ سرپرستی کرنے والے ٹھیکیدار یہودی فرمیں ہوتی ہیں، دونوں کی ٹھیکیدار یہودی فرمیں ہوتی ہیں، ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایگریمنٹ کی کاپیز لے آیا تھا اور پریس کانفرنس میں ساری پیش کر دی تھی امریکہ سے۔ یہ الیکشن ہے جس کے پاس جو شخص کروڑوں روپے لگا کے ٹکٹ خرید رہا ہے، خواہ وہ پارٹی فنڈ کے نام پر دے خواہ وہ کسی نام پہ دے، جو کروڑوں روپے کے ساتھ یا لاکھوں روپے کے ساتھ ٹکٹ خرید رہا ہے، فیصلہ تو یہی ہو گیا کہ نظام کون سا آنا ہے۔ ایک وہ شخص جو شریف ہے، جس کے پاس رزق حلال ہے، جس کے پاس علم کا کردار کی دولت ہے، جس کے پاس غیرت کی دولت ہے، حمیت کی دولت ہے، جس کے پاس ساری خوبیاں ہیں، مگر وہ سمگلر نہیں، لٹیرا نہیں، جاگیردار نہیں، سرمایہ دار نہیں، وہ ایجنٹ نہیں کسی ایجنسی کا، وہ مافیا کا فرد نہیں، منشیات کا دندہ کرنے والا نہیں، وہ کروڑ روپے کی ٹکٹ کہاں سے خریدے گا؟ فیصلہ تو الیکشن سے بہت پہلے ٹکٹ کی خریداری پر ہو جاتا ہے۔ کسی نے چیک لگایا آج تک ٹکٹ کیوں بک رہے ہیں؟ کون لگائے؟ اس لیے کہ دونوں طرف بکتے ہیں اور دونوں کا مفاد اسی میں ہے۔ اور پھر 2-2 4-4 کروڑ روپے کے ساتھ ایک الیکشن کی سیٹ جیتی جاتی، 2-2 4-4 کروڑ۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، اور قوم بڑی بھولی ہے، ہم بڑے بھولے ہیں، بہت بھولے ہیں، یا بھولا سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی پارٹی جیت کر آتی ہے وہ کہتی ہم بددیانتی اور دھاندلی کا خاتمہ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے جو 2-2 4-4 کروڑ خرچ کر کے آئے ہیں، وہ ایمانداری کرنے کے لیے خرچ کر کے آئے، وہ غریبوں کو روٹی اور ان کے منہ میں نوالا دینے کے لیے خرچ کر کے آئے۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ 2 کروڑ لگا تو 5 کروڑ نکالوں، 2 کروڑ پچھلا، 3 کروڑ اگلے الیکشن کا خرچ، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ اور اس کے بعد یہ کس کو معلوم نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کس کو معلوم نہیں؟ کیا کسی وزیر اعظم کو معلوم نہیں ہے؟ کیا کسی صدر کو معلوم نہیں؟ کسی وزیر اعلیٰ کو معلوم نہیں ہوتا؟ کسی قائد حزب اختلاف کو معلوم نہیں ہوتا؟ کسی جماعت کو معلوم نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، مجھے معلوم نہیں ہوتا، اخبارات والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ سوال یہ کس کو معلوم نہیں؟ ہر ایک کو علم ہے۔ نتیجتاً ہم نے دیکھا ہے ایسے ایم پی اے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے عزت کی جوتی میسر نہیں تھی، وہ ایک سال میں کروڑ پتی ہوئے پھرتے۔ کسی بیرونی سرمایہ سے الیکشن لڑا، کروڑ پتی ہو گئے۔ یہ دھندا ہے۔ وہ لوگ جو سارے کرپشن کے پروسیس سے آ رہے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، چور کہیں کہ ہم چوری کو ختم کر دیں گے، ڈاکو کہیں ہم ڈاکہ زنی کو ختم کر دیں گے، دہشت گرد کہیں دہشت گردی کو ختم کر دیں گے، محالستو جنون۔ یہ لوگ ہمیشہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ نظام انتخاب دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ بن چکا ہے۔ اور پھر نااہل اور مفاد پرست عناصر چناؤ ہوتا ہے، اس میں اب نظام کہاں سے بدلے؟ اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 62 پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے اور سینیٹرز کے لیے کوالیفیکیشنز دیتا ہے۔ پاکستان میں اگر کسی دفتر کا چپراسی رکھنا ہو، میرے پاس کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے، چپراسی کے لیے میٹرک پاس ہونا شرط ہے۔ ایک کلرک کے لیے شاید آج کل ایف اے پاس ہونا یا ٹائپ سیکھنا شرط ہو گیا ہوگا۔ ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہو تو اس کا بھی کوئی معیار اور میرٹ ہوتا ہے۔ کنسٹیبل کے لیے میرٹ ہے، اس کے لیے بھی کم سے کم میٹرک ہونا شرط ہے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی ملازمت کے لیے میرٹ ہے۔ اگر تعلیم کا پرائمری کی حد تک بھی شرط نہیں ہے تو اس ملک کے ایم این اے کے لیے نہیں ہے۔ حاضرین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس ملک میں کسی نے سوچا؟ وہ کون قانون بنائیں گے؟ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، وہ انگوٹھا چھاپ بھی اس میں بیٹھے ہیں، وہ کہاں شرط لگائیں گے یہاں تعلیم کی؟ جس ملک میں لٹریسی ریٹ مشکل سے 15 سے 20% ہے، یا حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 25 سے 27% ہو گیا۔ انٹرنیشنل سروے ایجنسیز کچھ اور بتاتی ہیں، ہماری اپنی کچھ اور بتاتی ہیں، اور جس کو ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، وہ جو دستخط کر کے پینشن وصول کر لے وہ بھی لٹریٹ ہے، یہاں پڑھا لکھا ہے۔ انٹرنیشنل معیار کے مطابق
جو ویسٹرن ورلڈ میں انٹرنیشنل معیار UNO کا ہے، اگر اس معیار پہ پرکھیں تو شاید تعلیم یافتہ لٹریٹ ہمارے یہاں 7% سے زیادہ نہیں ہوں گے، یا میکسیمم 10% ہوں۔ جس ملک میں ریئلی لٹریٹ پیپل، پڑھے لکھے افراد 10% ہوں، اور 10% میں شعور والے کتنے ہوں گے، اس ملک میں نمائندگان کے لیے تعلیم کی مزید شرط نہ ہو، آپ نظام کے بدلنے کی ان ہاتھوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور جو شرائط کوالیفیکیشنز میں مینشن ہے، یہ تو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ مینشن نہیں، اور جو مینشن ہے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ اسی آرٹیکل 62 کے سب آرٹیکل میں کلاس D, E اور F، میں صرف 3 کلاسز بتاتا ہوں۔ ہی از آف گڈ کریکٹر، یہ شرائط ہیں MNA سینیٹر اور MPA ہونے کے لیے، وہ اچھے کردار کا ہونا چاہیے بس۔ and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions، اور وہ شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی شہرت یہ ہو کوئی اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جو اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جانا جاتا ہے صرف اسی ایک شک کی بنا پر، وہ اس لائق نہیں کہ اس ملک کے مقدس ایوان نمائندگی میں اس کا قدم رکھا جا سکے۔ اور کلاس E میں ہے he has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins۔ اسلام کے فرائض پر عمل کرتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، یہ میرا خطاب نہیں ہے، نہ کوئی میں شرط عائد کر رہا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے۔ اس ملک میں آئین کے مطابق وہ شخص MNA بننے کا حق نہیں رکھتا جو شریعت کے فرائض پر عمل نہ کرتا ہو اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو۔ کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد اس ملک کی ایوان نمائندگی کے ممبر بننے کے اہل نہیں، اور اس ملک کے ایوان نمائندگان کے جو ہاسٹل ہیں وہ گناہ کبیرہ کے سب سے بڑے اڈے ہیں اسلام آباد میں۔ اور اس کا کلاس F، he is sagacious, righteous and non-profligate and honest and امین، وہ شخص صادق ہے، امانت دار ہے، امین ہے۔ اگر یہ 3 شرائط، باقی کسی کو نہ چھیڑیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے معذرت کے ساتھ، اگر یہ صرف 3 شرائط پر آج عمل ہو جائے اور ایک غیر جانبدار کمیشن تمام MNAs, MPAs اور سینیٹرز کو ان 3 شرائط کے معیار پہ غیر جانبدارانہ طور پہ پرکھ کے فیصلہ کرے تو شاید مشکل سے صرف 10% افراد اسمبلی میں بچیں، باقی سب کک آؤٹ کر کے باہر نکال دیے جائیں۔ اور پھر یہ نمائندگان جن کی اکثریت میں اہلیت نہیں ہوتی، جن کی اکثریت میں استعداد نہیں ہے، جن کی اکثریت میں کردار نہیں ہے، جن کی اکثریت میں امانت نہیں ہے، جن کی اکثریت میں کوئی شریعت کے ساتھ کوئی بات میل نہیں کھاتی، ملکی مفاد کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، جن کے عقل میں یہ بھی نہیں ہے کہ قوم کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور قوم کے مسائل کیا ہیں۔ جب اس قسم کی اکثریت نمائندگان کی اسمبلیوں میں جاتی ہے اور ان کے ہاتھوں اقتدار تشکیل پاتا ہے، فردر ووٹ دینے والے ان کو بھیج تو سکتے ہیں مگر احتساب نہیں کر سکتے۔ احتساب کہاں سے کریں کہ اب وہ MP اور MNA بن کے آ گیا، اب DC بھی اس کی مرضی سے اپوائنٹ ہو رہا ہے، SP اس کی مرضی سے اپوائنٹ ہو رہا ہے، SHO اس کی مرضی سے اس کے ضلع میں لگ رہے ہیں، اس کے تھانے میں، ججز اس کی مرضی سے آ رہے ہیں، میجسٹریٹ اس کی مرضی سے آ رہے ہیں، تحصیلدار اس کی مرضی سے آ رہے ہیں، پٹواری اس کے حلقے میں مرضی، جہاں اس کی زمینیں ہیں اس کی مرضی سے آ رہی ہیں، انکم ٹیکس کے لوگ مرضی سے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو سارے مختلف شعبے انتظامیہ کے، عدلیہ کے، جتنے مختلف شعبہ جات جہاں سے کوئی عدل ملنا تھا، انصاف ہونا تھا، احتساب ہونا تھا، وہ تو سارے اس کی تقرری اس کی مرضی سے ہو رہی۔ کسی زمانے میں افسر شاہی ہوتی تھی مارشل لاء میں، اب نمائندہ شاہی ہے، اس لیے کہ حکومتیں کمزور ہیں، حکومتیں کمزور ہیں، واضح اکثریت کے ساتھ حکومتیں نہیں ہیں، ادھر ادھر سے افراد پکڑ دھکڑ کر کے ملا کے جھوٹی موٹی اکثریت بنا کے حکومتیں بناتے ہیں۔ اس لیے MPA پر انحصار ہے حکومت چلانے کا، حکومت چلانے کا MNA پر انحصار ہے، ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں۔ MNA کسی ڈاکو کو ولی بنانا چاہے، اہل اقتدار کو اس لیے ماننا پڑتا ہے ولی کے MPA کہہ رہا ہے، MNA کہہ رہا ہے، ورنہ وہ ووٹ نہیں دے گا، وفاداریاں بدل لے گا۔ تو یہ پورے یہ اس وقت نمائندہ شاہی ہے، ہر چیز پر بین ہے۔
اب نہ کسی غریب کے بچے کے لیے ملازمت ہے، نہ کسی کے لیے علاج ہے، نہ کسی کے لیے عدل ہے، نہ کسی کے لیے انصاف ہے، نہ کسی کے لیے کوئی حق ہے۔ جو جائے دھکے کھائے ایم پی اے کے دروازے پر، ایم این اے کے دروازے پر۔ سسٹم ختم کر دیے گئے، قانون ختم کر دیا گیا، نظام تباہ کر دیا گیا۔ اب نظام بھی پولیٹیکل کنسیڈریشن، قانون بھی پولیٹیکل کنسیڈریشن، سسٹم پولیٹیکل کنسیڈریشن، تقرری پولیٹیکل کنسیڈریشن۔ دی سول میرٹ فار دی ہول کنٹری از پولیٹیکل کنسیڈریشن۔ ایک صاحب کسی زمانے یہاں وزیر اعلیٰ تھے، وہ پھر جو وزیر اعلیٰ رہتا ہے پھر وہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے۔ ان سے بات ہوئی، اس زمانے میں نے کہا کہ اگر آپ نظام بدلنے کی بنیاد رکھنا چاہتے، میں آپ کو اپنی گواہی اور شہادت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس ملک میں خیر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو چونکہ پنجاب ہے آپ کے پاس، صرف ایک کام کر لیں، پھر اس کے نتائج دیکھیں کیا آتے ہیں۔ عمر بھر قوم آپ کو یاد رکھے گی۔ 30 ضلع ہیں آپ کے پنجاب میں، ہر ضلع کے 3 افسر، صرف 3 افسر پختہ ناقابل شکست ایماندار لے آئیں، ایک ڈی سی، ایک ایس پی، ایک سیشن جج۔ کل 90 افسر بنتے ہیں پنجاب میں، 90 آفیسر، 90 افسر ایماندار لے آئیں، ڈیڈلی آنےسٹ، اور آنےسٹ افسران کی لاٹ لے کر اس میں سے کمپیٹنٹ اور کیپیبل افراد کو چنیں، اور پھر ان کمپیٹنٹ اور کیپیبل میں سے ایفیشنٹ دیکھیں۔ یہ پرائورٹی رکھیں، آنےسٹی، کمپیٹنسی اینڈ ایفیشنسی۔ باقی ان کو فری اختیارات دیں، قانون کے مطابق، قانون سے نہ وہ تجاوز کریں نہ آپ مداخلت کریں، اور جہاں بددیانتی نظر آئے وہ اس کو ختم کرنے کا اختیار رکھیں۔ اس ایک تبدیلی سے دیکھیے کہ خیر کی کتنی مضبوط بنیاد قائم ہوتی۔ جواب یہ ملا کہ اگر وہ سارے ایماندار افسر ان پوسٹوں پر آ گئے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ میں امید کرتا ہوں بیگم صاحبہ تائید فرمائیں گی اس بات کی، سارے معاملات ہر ایک کے سامنے، ہمارے کام کون کرے گا؟ میں نے کہا آپ کی پرائورٹی کیا؟ انہوں نے کہا ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ he should be my loyal، وہ میرا وفادار ہونا چاہیے تاکہ جو کام میں کہوں وہ کرے۔ ہم سے ایم پی ایز نے کام کروانے، ایم این ایز نے کام کروانے، ہم نے سیاہ سفید، غلط درست، جائز ناجائز سب کروانا۔ ایماندار افسر آ گیا تو وہ تو ہمیشہ قانون کی بات کرے گا، ہماری بات تو نہیں کرے گا۔ میں نے کہا یہ نصیحت کی بات ہے، اگر وہ ملک و قوم کا وفادار ہے اور قانون کا وفادار ہے، اس سے بڑی وفاداری آپ کی اور کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو آپ کا وفادار ہے ملک و قوم اور قانون کا نہیں، وہ آپ کا بھی نہیں، آپ کے زمانے کے بعد وہ دوسرے کا وفادار ہوگا۔ اب اس کے ساتھ حاضرین محترم ایک تلخ بات کہنا چاہتا ہوں، حسن رضوی صاحب سے معذرت کے ساتھ اور ادارہ جنگ سے معذرت کے ساتھ۔ وہ یہ کہ اس ملک میں یقیناً چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں بدلا، مگر میری دانست میں 50% جرم اہل سیاست کا ہے اور 50% جرم اور قصور اہل صحافت کا ہے۔ اس لیے کہ اخبارات نے بھی تو اپنے ایک معیار بنا رکھے ہیں، پاکستان کے اخبارات، دنیا کے کسی اور ملک کا وہ معیار نہیں۔ حقانی صاحب اور حسن رضوی صاحب موجود ہیں، یہ اس کی تائید فرمائیں گے، ورلڈ وائڈ دورے کرتے ہیں کہ صحافت کا اگر بین الاقوامی سطح پہ کمپیریزن کریں تو کیا میرٹس ہیں۔ پاکستان کے اخبارات، اس کے بھی 3 میرٹس ہیں۔ اس جماعت کو یا اس شخص کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور اسے لیڈر بنانے میں بھرپور محنت کی جائے گی جس کی جماعت اقتدار پر ہو، یا جس کے پاس اور جس کی جماعت کے پاس سرمایہ خوب ہو تاکہ اہل صحافت کی خدمت ہو سکے، یا ان کے پاس دہشت گرد ہوں تاکہ اس سے خبریت پیدا ہو سکے۔ کتنے کم لوگ ہیں صحافت میں۔ میں نے ان 2 ساتھیوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ میری نگاہ میں حقانی صاحب اور حسن رضوی صاحب جیسے لوگ ان اقل افراد میں سے ہیں جن کی وجہ سے آج بھی صحافت ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ قائم ہے۔ جب یہ بھی نہیں رہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ جماعتیں جن کا کوئی ہوم ورک ہو یا نہ ہو، زمین پر کام ہو یا نہ ہو، سرمایہ لاکھوں روپے کی ماہانہ انویسٹمنٹ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل قلم خرید سکیں، ان جماعتوں کو کوریج ہے، ان کے لیڈروں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے،
اور ان سے پھر یہ تو خیرت انگیز خبریت بنیاد بنتی ہے، اور پھر اخبارات کی صحافت مصنوعی بیانات کے ساتھ، گھر بیٹھے صرف سٹیٹمنٹ جاری ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے وزیر اعظم کو گالی دی ہے، اخبارات کی لیڈ بن گئی. وزیر اعظم صاحبہ ہیں، انہوں نے گالی کا جواب مرحمت فرمایا ہے، اس کی لیڈ بن گئی. جس ملک میں صحافت گر کر یہاں آ پہنچے، اس قوم کو رہنمائی کون دے گا؟ اور نظام بدلنے میں حالات کس طرح پیدا ہوں گے؟ باہر کی دنیا میں اس طرح بھونڈے سٹیٹمنٹ اخباروں میں نہیں چھپا کرتے، بھونڈے سٹیٹمنٹ کہیں نہیں چھپتے، بیانات کبھی نہیں چھپتے. گھر بیٹھے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا سٹیٹمنٹ کیا چھپ رہا ہے، اس کے کارندے چھاپتے ہیں. اور اخبارات پولیٹیکل پارٹیز کی پاکٹس بن چکی ہیں، ان کے اندر ان کے کارندے ہیں، سیاست زدہ ہو چکے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں. صحافت اس کا میجر حصہ جانبدار ہو چکا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب انہی لیڈروں کو اخبارات پورا زور صرف کر کے لیڈر بنانے پر لگے رہیں گے کہ جو حقدار نہ تھے، جو نظام کے بدلنے کی راہ میں رکاوٹ تھے، تو پھر اس جرم میں وہ بھی شریک ہوئے. اور وہ لوگ جو سرمایہ اور دولت سے محروم تھے، جو دہشت گردی سے پاک تھے، اقتدار سے محروم تھے، مگر ان کے پاس علم بھی ہے، کردار بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، منشور بھی ہے، پروگرام بھی ہے، طاقت بھی ہے، استعداد بھی ہے، کام بھی ہے. یہ ساری چیزیں نااہلیت ہیں، بنیادی اہلیت سرمایہ ہے. آخری اور دوسری بات، اختصار سے اقتصادی پہلو کی طرف آتا ہوں. پولیٹیکل پاور کے ساتھ اکنامک سیکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ملک کے سیاسی حالات براہ راست اقتصادی صورتحال پہ اثر انداز ہوتے ہیں. سیاسی عدم استحکام اور باہمی عداوت و انتقام کا ماحول اگر برقرار رہے، جیسا کہ سال ہا سال سے برقرار ہے، تو ملک کبھی اقتصادی طور پہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتا. اکنامک پلاننگ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، اور نہ صحیح اکنامک مینجمنٹ ہوتی. سب کچھ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی بنا پر ہوتا ہے. تمام اکنامک پالیسیز بھی شارٹ ٹرم اور سیاسی کنسیڈریشن کی بنا پر ہوتی ہیں. اگلی حکومت بدلتے ہی ساری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. تو جس ملک میں پالیسیز کو بھی استحکام نہ ہو، طویل المیاد منصوبے ہی نہ بنے، اور سارا عمل شکست اور ریخت کا شکار ہوتا رہے، اقتصادی استحکام اس ملک کو کہاں سے نصیب ہوگا؟ نتیجتاً ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، باجیٹری ڈیفیسٹس، انفلیشن، ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹس، دولت کی گردش اور تقسیم کا نظام، تعلیم اور صحت کے نظام کی تباہی، غربت، مہنگائی، یہ ساری خرابیاں اس قوم کا مقدر بن گئیں. اور ان کو دور کرنے کے لیے نہ اب اس ملک کے اہل اقتدار کے پاس اس نظام کے تحت فرصت ہے، نہ کوئی ترجیح ہے، نہ ان کے پاس بجٹ میں سے کوئی حصہ ہے. بیگم عابدہ حسین نے اس طرف ریفر کیا تھا، میں اس کو تھوڑا فگرز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیشنل بجٹ کا بلک ہمارا 2 ہیڈز پر خرچ ہو رہا ہے، اور یہ اس نظام کا توارث ہے جو سال ہا سال سے ایک لعنت بار کے اس قوم کی گردن پہ مسلط ہو گیا ہے. ہمارا 1995 اور 96 کا حالیہ فیڈرل بجٹ، اس کی صورتحال یہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے 115 ارب روپے مختص ہے، اور یہ ہمارا نیٹ ریونیو ریسیٹ جو ہے، یوں کہیے کہ جو آمدنی ہے، اس آمدنی کا 46% حصہ ہے جو صرف دفاع پر جا رہا ہے. اور ڈیٹ سرونگ، قرضوں کی واپسی، قرضوں اور سود کی واپسی جو ہے، اس پر 157 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں اس سال، اور یہ ہماری کل آمدنی کا 63% حصہ ہے. اب ذرا 63، بیگم عابدہ حسین نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان 2 چیزوں پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد کم بچ جاتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ آمدنی سے، یہ داڑھی سے مونچھیں بڑھ گئی ہیں. کل آمدنی کا 63% حصہ صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی پر، 46% حصہ ڈیفنس اور دفاع پر. یہ اگر ٹوٹل کر لیں تو یہ 123% بنتا ہے. تقریباً 123%، 100 روپے آمدنی ہے اور 123 روپے صرف ان 2 مدات پر خرچ ہے، اور وہ خرچ بھی قرضوں سے پورا ہو رہا ہے. ہمارا کل 272 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے کل،
اور یہ 249 ارب روپے میں سے یہ صورتحال ہے. 23 ارب روپے کا خرچ ان دو مدات کا ہماری آمدنی سے زیادہ ہے. اور جو ہمارا ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے 334 ارب روپے، اس میں سے 81% حصہ یہ بنتا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں سے جو صرف ان دو مدات پہ جا رہا ہے. اس 81% ٹوٹل خرچ میں سے 81% دفاع اور قرضوں پر گیا، 19% بچا. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس 19% میں سے مشکل سے 4 یا 5% پوری قوم کو ملتا ہوگا اور 14 اور 15% لٹیروں کی جیب میں جاتا ہوگا. ان لٹیروں میں بڑے بڑے عزت مآب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے تقدس مآب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ مقدس روپ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور بڑے غریبوں کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں، اور جمہوریت کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں، اور اسلام اور شریعت کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں. اس کا حل 2 حل ہیں. سیاسی سمت، کئی پہلوؤں کو لینے کی بجائے ایک حل سیاسی سمت دے رہا ہوں، اور ایک حل اس کا ادھر. اگر سیاسی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد اس انتخابی نظام کی لعنت سے نجات پانا ہے. حافظ حسین احمد صاحب نے متناسب نمائندگی کا ذکر کیا. میں خود متناسب نمائندگی کی ایک صورت کے حق میں ہوں. اس کو آزمانا چاہیے، مگر اس کی 50 صورتیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مگر قومی رہنما مل بیٹھیں، ایک ایگریمنٹ کریں کہ متناسب نمائندگی کا نظام آئے. اس کی فارمیٹ کیا ہو، دیٹ کین بی ڈسکسڈ. ہم نے شورائی متناسب نمائندگی کا ایک نظام وضع کیا تھا. ہم وہ پیپر بھی سبمٹ کرنے کو تیار ہیں، اور دانشور اور سیاسی لیڈر بھی پیش کر سکتے ہیں. مگر انتخابی نظام جب تک بدلا نہیں جائے گا اس وقت تک اس ملک کے سیاسی مقدر میں تبدیلی کا امکان نہیں. اور اس سیاسی انتخابی نظام کو بدل کر یہ ضمانت فراہم کی جائے کہ ملک کی سیاسی قیادت تعلیم یافتہ، با کردار، متوسط طبقے سے ابھرے، غریبوں سے ابھرے. 90% جس ملک میں غریب رہتے ہوں، متوسط لوگ رہتے ہوں، سفید پوش رہتے ہوں، ان صحافیوں میں سے کوئی اقتدار کے ایوانوں میں کیوں نہ پہنچے، وکلاء میں سے کوئی نہ پہنچے. ان ججوں کو کیوں محروم کر دیا گیا یہ 2 سال اور 5 سال کی قید لگا کر کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک 2 سال یا اتنے سال گزر نہ جائیں ان ماہرین کی خدمات سے کیوں محروم. یہ ایک سازش ہے. ایسے ملک ہیں اس دنیا میں وہ سروس میں رہ کر مستقل مختلف فنون کے ماہرین لوگ الیکشن لڑتے ہیں، الیکٹ ہو جائیں تو سروس کو ریزائن کر دیتے ہیں، اگر الیکٹ نہ ہو تو واپس اپنے جاب پہ چلے جاتے ہیں. دراصل یہ ایک سازش ہے ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور بڑیروں کی کہ اس ملک کا جو دماغ ہے، اس ملک کا جو منتخب دماغ ہے، تجربہ کار لوگ ہیں، ماہر افراد ہیں، وہ بھی ایوان اقتدار تک نہ پہنچیں. ان کے اوپر ایک الگ بین کر دیا جائے، اس کو بھی اوپن کر دیں، اور انتخاب سے سرمایہ کے عنصر کو ختم کر دیں، اور یہ داندلی کے عنصر کو ختم کر دیں، دہشت گردی کے عنصر کو ختم کر دیں. متناسب نمائندگی کی وہ شکل لائیں جس میں ہر طبقے کے نمائندے اسمبلی میں پہنچیں اور باکردار قیادت متوسط طبقے سے آئے. ایسے متوسط طبقے سے اٹھنے والی قیادت ہی اس ملک میں انقلاب لا سکتی ہے. اور اقتصادی حالات کو بدلنے کے لیے مستقل اور کل وقتی اکنامک ایڈوائزری کونسل ہونی چاہیے. کل وقتی اکنامک ایڈوائزری کونسل جو رواں اقتصادی نظام اور انتظام کو طویل المیاد مقاصد اور منصوبوں کے ساتھ کوریلیٹ کرے اور اکنامک پلاننگ بھی کرے اور بہتر اکنامک مینجمنٹ کا کام بھی کرے، اور وہ سیاسی دستر سے محفوظ ہو. اور وہ کونسل اس طرح نہ ہو جو حشر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا ہو گیا ہے کہ جو الیکشن ہار جائے ان کو چیئرمین بنا دو. آئیڈیالوجی کونسل، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. حاضرین محترم، گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 48 سال گزر گئے، بابا قوم، قائد اعظم کی روح ہم پہ تو جو بیتا سو بیتا، معلوم نہیں اس بابا قوم کی روح پر کیا بیت گیا ہوگا. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ فرقہ واریت کے نام سے، دہشت گردی کے نام سے، لسانیت کے نام سے، الغرض مختلف عنوانوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر غریب عوام اور اس ملک کے کروڑوں افراد جو اصل اقتدار کے حقدار ہیں ان کی محرومی کا جو عالم ہے، جب حالات قائد اعظم کی روح دیکھتی ہوگی تو شاید ہر روز صبح و شام
तड़प तड़प कर ये कहती होगी कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। और जब हम देखते हैं ऐवान हाय इक़्तिदार की तरफ और जागीरदारों की तरफ और इस मुल्क के इक़्तिदार और वसाइल पर काबिज़ अफराद की तरफ जो निज़ाम पर काबिज़ हैं, जो निज़ाम बदलने की बात करके वोट लेते हैं और इक़्तिदार में आके कभी निज़ाम बदलने का सोच नहीं सकते, और कौम की तरफ जब देखते हैं तो कौम आगे पीछे तो नारे लगाने में शेर है, जब वक्त आता है तो सारी कौम फिर उन्हीं में बट जाती है, आधी एक तरफ 4 साल गालियां देती है दोनों को, और 5वां साल इलेक्शन का दोनों के प्ले कार्ड्स उठा के उठ खड़ी होती है। जब ये हालात देखते हैं मुक़्तदिर लोगों के भी और महकूम लोगों के भी तो दुख होता है, और ये शेर ज़ुबां पे आता है माज़रत के साथ कि ये राज कोई अब राज नहीं, सब अहले गुलिस्तां जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या है।